14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے اس مملکت خداداد سے ہمیں نوازا۔ یہ پاکستان آزاد ہوا، تقریباً 73 سال ہو گئے ہیں، یہ 74واں سال ہے کہ ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا ملک دیا ہے۔ آپ جب باہر کے ممالک جائیں گے تب آپ کو پاکستان کی قدر آئے گی۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے۔ اپنے گھر کے اوپر کوئی جو ہے آنچ آنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پہ لات مارے، آپ کے لات مارنے سے، اس کے لات مارنے سے آپ کا دروازہ ٹوٹے گا نہیں، وہ دروازہ خراب نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کی لات کا جواب پتھر سے دیں گے، آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، جس طرح ایک انسان اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طرح پاکستان سے محبت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے اور یہ بھی جو ہے ضروری ہے۔ پاکستان کو ہم مقدس مسجد کی طرح سمجھتے ہیں، جس طرح مقدس مسجد کا ہم احترام کرتے ہیں۔ مسجد تو مسجد ہے، مسجد کی چار دیواری کے باہر ہم کچرا پھینکنے کو پسند نہیں کرتے، مسجد کے باہر ہم شور شرابے کو پسند نہیں کرتے، مسجد کے باہر ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی اور عمل کو پسند نہیں کرتے جو مسجد کے تقدس کو نقصان پہنچاتی ہو۔ تو جس طرح ہم ایک مسجد کا احترام کرتے ہیں، جس طرح مسجد کی تقدس کو ہم احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اسی طرح پاکستان کو بھی ہم مقدس مسجد کی طرح سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی حفاظت کرنا، پاکستان کا خیال کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس کو ہم اپنے لیے فرض اور لازم سمجھتے ہیں۔ پاکستان جو آزاد ہوا ہے، اس آزادی کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں دیکھنا ہے حضور علیہ السلام کو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن سن 8 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام فاتحانہ انداز کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکہ کو فتح کرتے ہیں اور مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے تھے، روایات میں آتا ہے آپ نے تواضع کی وجہ سے اپنے سر مبارک کو جھکائے ہوئے تھا اور پالانے شتر کے اوپر اپنی توڑی کو رکھ کر سجدہ شکر بجا لا رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو بڑی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے تو بڑی تواضع کے ساتھ داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے آگے جھکتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اور جب مکہ میں داخلہ ہو گیا تو ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل کیا، 8 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھی، چاش کا وقت تھا، اور اس نماز کو علماء صلاۃ الفتح بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فتح، جو آپ کو مکہ فتح ہوا، اس کے شکریہ کے اندر اللہ کے رسول نے 8 رکعت نماز ادا کی ہے۔ ہمیں اس بات کا سبق دے دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی ملک نصیب ہو جائے، تمہیں کامیابی مل جائے، فتح مل جائے، تو اللہ کا شکر تم نے بجا لانا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایوان کسرا کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے مدائن کو فتح کیا، تب بھی سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میں اپنے گھر والوں کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہرا رہا ہوں جہاں کھیتی باڑی کا کوئی نشان نہیں، جہاں پانی کا کوئی نشان نہیں، اس لیے وہاں ان کو ٹھہرا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو یہاں کی طرف مائل کر دے تاکہ تیرے گھر کی طرف لوگ آئے، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں لعلہم یشکرون، تاکہ لوگ شکر بجا لائیں۔ ایک مقام پر آپ منتقل ہو جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، ایک ملک آپ کو نصیب ہو جائے، ایک مکان آپ کو نصیب ہو جائے، ایک زمین آپ کو نصیب ہو جائے، اس پر آپ نے اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ تو جب 14 اگست کا دن آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدے شکر کے اندر جائیں، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ یہ تو نے نعمت دی ہے، یہ نعمت قیامت تک کے لیے ہمارے پاس رکھ، اس نعمت کو ہم سے چھیننا نہیں، اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس دن کو، یعنی 14 اگست کے دن کو ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔
وہ کام نہیں کرنے جس کام کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر ناراض ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا جس کام کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہ والے کام کریں گے، تو گناہ کے کاموں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب 14 اگست کا دن ہوتا ہے، ہمارے نوجوان بھائی وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر ریس لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو اپنی جان کی بازی لگا لیتے ہیں، اور اس بازی کے اندر جو ہے وہ ہار جاتے ہیں۔ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہے، ان کی مائیں جو ہے وہ ترسنے لگتی ہے، باپ جو ہے وہ آنسویں بہانے لگتے ہیں، اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی قیمتی اولاد سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اس دن ایسا عمل نہ کرے جس سے آپ کے مال کو نقصان پہنچے، آپ کی جان کو نقصان پہنچے، یا اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو جائے۔ آپ نے اس دن اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔